میرا نام وجے سونی ہے. میں مدھیہ پردیش MP سے آیا ہوں. ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں یہاں, اور میں نے سنا کہ یہاں ذاکر کا پروگرام ہو رہا ہے. میرے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے, ایشور ایک ہے. قرآن بائبل ہر جتنے بھی مذہب کبھی کسی کو غلط راہ نہیں دکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا ہے. کیوں؟ آج لوگوں کو بیماریاں ہو رہی, ٹرین سے جا رہے ہیں, گرتے ہیں, مرتے ہیں, بیماریاں, اندھے لنگڑے لولے. کیوں؟ ایسی کیا کمی ہے؟ اللہ پاک سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک ایک نیک انسان بنائے اور دنیا میں رہنا چاہیے. پھر بھی ایسا کیوں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل, قرآن, وید, یہ سب مذہب کی کتابیں صحیح چیز سکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا کیوں؟ یہ کہنا کہ ساری مذہبی کتاب جو آج موجود ہے صحیح کہتی ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں. میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں, وید پڑھ چکا ہوں, گیتا پڑھ چکا ہوں, اور قرآن مجید بھی پڑھ چکا ہوں. قرآن کے علاوہ جتنی دیگر مذاہب کی کتاب ہے, ان سالوں میں ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. بائبل کے اسکالرز کہتے ہیں کہ بائبل ہیز بین کرپٹڈ, اٹ ہیز بین کنکاکٹڈ, اٹ ہیز بین فیبریکیٹڈ. تو کچھ چیز لیکن بائبل میں اب بھی صحیح ہے, کچھ چیز صحیح ہے, کچھ چیز غلط ہے. بائبل میں کتنی ان سائنٹیفک چیزیں ہیں. خالی آپ پہلا چیپٹر, پہلی بک پڑھیں گے جینیسس, چیپٹر نمبر 1, اسی کے اندر آپ کو کئی ان سائنٹیفک چیز ملیں گے. اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 میں کہ خدا نے 2 باڈیز بنائے, 2 لائٹ دینے کے باڈیز بنائے جو روشنی دیتی ہے. سورج جو دن میں روشنی دیتا ہے, چاند جو رات میں روشنی دیتا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ چاند کی خود کی روشنی ہے ہی نہیں, وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. اس کا مطلب بائبل کے اندر خدا نے غلطی کی نہیں, اس میں انسان نے ملاوٹ کی. اور ایسے میں سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے وید میں بھی ملاوٹ ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملاوٹ ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں. قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال کے بعد بھی ماشاءاللہ پاک ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ 15 میں, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. مطلب جتنی مذہبی کتاب پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی, اسی لیے خدا نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے. کیونکہ قرآن مجید انسانیت کے لیے آخری پیغام ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں کر سکتا, اور اس کتاب کے ذریعے اگر آپ کو پڑھیں گے تو کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے. پڑھنے کے بعد اگر اس پہ عمل کریں گے تو کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے. پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو بھٹک سکتے ہیں. آپ پوچھتے کیوں انسان بھٹکتے؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانیں اور چاہے تو نہ مانیں. باقی جتنی اللہ کے مخلوقات ہے, all the creation, you have got no free will except for jinn and انسان. انسان اور جن کو چھوڑ کے باقی کریشن کو کوئی بھی فری ول نہیں ہے. انسان اللہ کے سب سے بہترین کریشن ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان چاہے تو اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکتا ہے, چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ عمل کریں گے تو آپ فرشتے کے بھی اونچے ہیں. جی جی, کیونکہ فرشتے کو کوئی اجازت نہیں اللہ کے خلاف جانے کے لیے. جو اللہ بولتا مانتے ہیں. اگر آپ کے پاس فری ول ہونے کے بعد آپ اللہ کی بات مانتے تو آپ فرشتے سے بھی اونچے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو آپ پھر شیطان جیسے بن جاتے. تو یہ امتحان ہے. آپ مجھے پوچھ رہے کہ ایگزامینیشن میں ٹیچر کچھ لوگ کو فیل کیوں کرتی ہے؟ نہیں, ایکچولی جو آپ بول رہے ہیں, میں یہ بول رہا ہوں, آج کی ڈیٹ میں ہزاروں لوگ ڈیلی مرتے ہیں اور ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جنم جنمانتروں سے ہم کو قرآن ہے, اس شکشا دی جاتی, پھر بھی لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہزاروں لوگ مر رہے, بھائی صاحب اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے.
ہزاروں لوگ مر رہے، اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں. پیدا ہو رہے ہیں نا. یہ اللہ کا مرنے سے آپ جہنم میں نہیں جائیں گے. مرنا مطلب امتحان کا ٹائم گھنٹی بچ گئی. انسان ایک بھائی صاحب ہاں آپ سوال کہہ رہے، مجھے جواب دینا ہے، باقی لوگ بھی ٹھہرے ہوئے. جی آپ اگر سوال پہ سوال پوچھتے جائیں گے تو باقی لوگ کو وقت نہیں ملے گا. جی اصول ہے کہ ایک سوال پوچھنا. میں آپ کو 2 کی اجازت دیا، 3 کی دیا. آپ اگر بحث کرنے لگیں گے تو مشکل ہو جائیں گی. نہیں بحث نہیں کر رہا. نہیں، کیونکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن ہے، آپ جو سوال کے اس کا جواب نہیں سنے، دوسرا سوال پوچھ رہے. آپ نے پوچھا کہ ہزاروں لوگ مر رہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ پیدا بھی ہو رہے، پھر بھی پاپولیشن کا پرابلم ہے. ہزاروں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اب بیماری سے لوگ اگر مر رہے اللہ نا. کی عبادت کریں گے، قرآن کی مطابق چلیں گے تو کیوں بیماری پھیلے گی؟ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آج اسلام بھائیوں میں کتنے لوگ ہیں جو درگاہ پہ جاتے ہیں، درگاہ کو خدا مانتے ہیں. بھائی صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگ بیمار ہو رہے. بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے. آپ ایک منٹ، یہ جیسے اسلام میں ہمارے بھائی ہیں اور کتنے سارے بھائی ہیں، کتنے لوگ خدا اللہ پاک کو مانتے. یہ سخت بات ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، اور ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے. آج اسلام کو میں بھی ہلو کوئی بھائی بھائی صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گا. بھائی صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گا. آپ بولتے بہت سے لوگ بیمار ہونے کے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتی جسمانی بیماری، ایک ہوتی روحانی بیماری. جسمانی بیماری کی وجہ سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. بیمار ہونا انسان کی فطرت ہے، نارمل، کچھ غلط بات نہیں. بیمار ہونا کا مطلب نہیں کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن روحانی بیماری ہوں گی تو پرابلم ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، اگر شرک کرتے تو اسے جنت نہیں ملیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، باقی لوگ کو چھوڑو، آپ ایک خدا میں مانتے؟ خدا کو مانتا ہوں. آپ بت پرستی کو غلط سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے؟ غلط ہے نا وہ. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ابھی خدا تو ایک ہے. ابھی اللہ تعالیٰ کتنے پیغمبر بھیجتا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا. میں بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن مجھے ایمان رکھنا پڑے گا جتنے پیغمبر ہیں وہ صحیح ہے، اور آخری پیغمبر پہ تو ایمان رکھنا پڑے گا. میں بھی نام نہیں جانتا ہوں جتنے پیغمبر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر ہیں. نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن عمل کرتا ہوں آخری پیغمبر کے سنت اور سیرہ پہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں مانتا ہوں پیغمبر حضرت محمد صاحب کے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. میرے کو بھی عمل کرنا چاہیے. لوگوں کو چھوڑو، آپ عمل کرنے کو تیار ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں چلنے کی. بالکل صحیح، کوشش کرو. عمل میں اونچ نیچو چلیں گا. کوشش کرتے کیا آپ؟ کوشش کرتا ہوں. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ خدا ایک ہے. آج میں اسلام قبول کروں، آپ کے میں نے کلمے کو میں قبول کیا، پر اگر میں غلط کروں گا تو غلط ہے نا. خدا بھی غلط کہے گا. یہی سوال مجھے ایک شخص نے پہلے پوچھا تھا. اگر میں اسلام قبول کروں، مسلمان بنوں اور کچھ غلطی کروں گا تو غلطی میں نہیں، یہ انسان ہے. معلوم ہے. ابے میں بھی غلطی کرتا ہوں. میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں 100% ساری باتوں پہ عمل کرتا ہوں اسلام کی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% میں پکا مسلمان ہوں. میں کوشش کرتا ہوں. یہ انسان غلطی کا پتلا ہے. انسان غلطی کرے گا ہی. اللہ کے مہربانی کے بنا، اگر اللہ مہربان نہیں ہے تو کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، نہ تم نہ میں. آپ سمجھ رہے؟ جی. غلطی کرے پرابلم نہیں، لیکن سب سے اہم غلطی سے دور رہو، بت پرستی. آپ بت پرستی سے دور رہ سکتے؟ کوئی نہیں بچ سکتا اس سے. بت پرستی سے میں بچاؤں، آپ بچنا چاہیں گے؟ بت پرستی کیسے آپ بچیں؟ بت پرستی مطلب آئیڈل ورشپ، مورتی پوجا. مورتی پوجا سے بچا ہوا ہوں. بس آپ مورتی پوجا سے بچنا چاہیں گے؟ آپ بچے نا مورتی پوجا سے؟ خدا آپ وعدہ دیتے زندگی میں مورتی پوجا نہیں کریں گے؟ خدا کو مانتا ہوں، اللہ پاک کو نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے. مورتی پوجا لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی آستھا بڑھتی ہے، کرنے دو، جو کرتے ہیں. آپ کرتے؟ میں خدا کو مانتا ہوں، درگاہ پہ بھی جاتا ہوں، مندر پہ بھی جاتا ہوں. کوئی جانا کوئی غلط نہیں ہے. آسٹریلیا کئی سارے بھائی آخری پوچھوں گا کہ غلط جگہ پہ جانا غلط ہے، صحیح جگہ پہ جانا صحیح ہے. آپ کو اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو جائیے مسجد میں. مسجد مطلب سجدہ کی جگہ، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟
مسجد, جی آپ مسجد جاؤ وہ صحیح جگہ ہے, مسجد جا کے اللہ کی عبادت کرو وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ غلط جگہ جائیں گے تو آپ صحیح راستہ نہیں پائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کو صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے, اور اللہ کے پیغمبر پہ عمل کرنا چاہیے, اللہ کے پیغمبر پہ ماننا چاہیے. اگر آپ 3 چیز پہ مانتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور مورتی پوجا غلط ہے, اور مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, تو آپ اسلام کے ریلیجن میں داخل ہو سکتے. عمل آستے آستے آئیں گا, عمل آستے آستے آئیں گا. ضروری نہیں کہ آپ آج آپ نے اسلام قبول کیا تو 100% مسلم ہوں گے. 100% ہونا 100% ہونا میرے بس میں بھی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے دھیرے دھیرے 50%, 60%, 70%, جتنا ہو سکے اتنا بہتر ہے. لیکن پہلے داخلہ تو لینا چاہیے. آپ اسکول میں پہلے داخل تو لو. ارے اس خدا پاک کے ہمارے دل میں لوگ کہتے ہیں روح جو اجے امر ہے وہ کبھی مر نہیں سکتی, ناپاک نہیں ہو سکتی, اور وہ چیز اپنے اندر ہے. خدا اپنے اس کے ایک انش ہے ہم لوگ, جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے کسی نے. خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جی. خدا کی طاقت دیکھو, خدا کا پاور دیکھو, وہی کافی ہے. خدا کو خود دیکھنا ضروری نہیں ہے. آپ اگر ایک خدا میں مانتے, بت پرستی نہیں کرتے, اور پیغمبر میں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کافی ہے شروع ہونے کے لیے. پھر ان کے احکامات پہ قرآن پڑھیے, عمل کیجیے, وہ بعد میں آئیں گا. آپ ایڈمیشن لینا چاہتے؟ میں خدا کو, اللہ پاک کو مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا, پر میں یہ نہیں سوچتا کہ مطلب ابھی آپ کے بولنے سے میں مانتا ہوں کہ آپ صحیح بول رہے ہیں, کوئی غلط نہیں ہے, پر میرا دل ایکچولی بول رہا ہے کہ خدا نراکار ہے, اس کو دل سے پکارو, وہ ہے. اور لوگوں کو یہاں سے اس کیمپ پاک جانے کے بعد لوگ سوچیں گے کہ غلط بولا, اچھا بولا, لوگ اس میں خوبیاں نکالیں گے, اور جو صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھے گا. اور یہاں سے کتنے ہزاروں لوگ ہیں اور لائیو ٹیلی کاسٹ آج ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ان سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس اللہ پاک نراکار ایشور پہ عمل کرے, نہ کہ ایک دوسرے کی برائی کرے. اور آپ سے بھی میں یہ چاہتا ہوں, درخواست چاہتا ہوں کہ آپ بہت بڑے ہیں ایج میں, اور میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں, اور گیان میں بھی آپ میرے سے کافی بڑے ہیں, پر ایک میں مورخ بالغ ہوں. اور میں یہی جانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے. لوگوں کو صرف ایمان رکھنا چاہیے, انسانیت رکھنا چاہیے, اور اس خدا اللہ پاک کو راہ میں چلنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. میں صاحب کہتے خدا ہے کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے. جب آپ کا دل سے آپ مان لیں گے کہ مذہب صحیح آپ کر سکتے ہیں, ابھی آپ اگر اس سے سنتوشٹ نہیں ہے تو میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ اسلام قبول کریں. اور پڑھیے قرآن مجید کے بارے میں, جب آپ لوگ کو بول رہے خدا ایک ہے, آپ قبول کر رہے, کہہ رہے وہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے آپ کو ہدایت دے. میں چاہوں گا کہ کوئی والنٹیئر اگر اس کو قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ سکے اس کے اوپر پڑھیے, اور کچھ اگر پریشانی پیش ہے قرآن مجید کے بارے میں آپ مجھے انشاءاللہ ڈونگری میں آ کے سوال کر سکتے. نہیں, قرآن میں کوئی غلط نہیں لکھا ہوا ہے. جی مائک نمبر 3 میں کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں نان مسلم بھائی تو کر سکتے ہیں. سر میرا نام رویندر شنکر بلیا ہے. میں ہندو دھرم سے نہیں ہوں, لیکن میں سناتن دھرم سے بلانگ کرتا ہوں. سر آپ سے کوشچن پوچھنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ میرے کوشچنز ایک نہیں ہے, میرے کوشچن 3-4 ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ سو کین وی کیری آن. بھائی صاحب کا سوال ہے, 3-4 کوشچن ہے, کیا پوچھ سکتا ہوں؟ بھائی صاحب ایک پوچھے, ابھی خالی ہمارے پاس 15 منٹ ہے. عام طور پہ میں 3 یا 4 منٹ لیتا ہوں. 3 یا 4 سوال کا 3 تک تو آپ سے ہی ختم ہو جائے گا پورا. سارے لوگ لائن میں کھڑے ہیں, کس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, کس کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے. آپ کا سب سے اہم سوال پوچھیے, سب سے اہم سوال. ٹھیک ہے سر. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے جو ہمارے بھگوان ہوگا اس میں سب سے ٹاپ پہ اللہ کو آپ نے درجہ دیا ہوا ہے. تو میں سر کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس میں ماتا پتا کا درجہ بھی میں نے پڑھا ہے, تو ماتا پتا کا درجہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ایک اچھا درجہ ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ماں ایک ایسی چیز ہے جو میرے بعد جن کا ذکر ہونا چاہیے تو ماں کا ذکر ہونا چاہیے. تو میرا سوال یہی ہے سر کہ جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے, تو بچے کا جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ ماں کیوں ہوتا ہے, وہ اللہ کیوں نہیں ہوتا؟ مذہب کا اچھا سوال ہے. وہ کہہ رہے تھے میں ہندو نہیں ہوں, میں سناتن دھرم سے ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ سناتن دھرم ایک شاخا ہے ہندوازم کی. آپ کہتے ہیں عام ہندو نے میں مانتا ہوں.
क्योंकि सनातन धर्म के बारे में पढ़ चुका हूं। सनातन धर्म वाले मानते खुदा है के, मानते बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। आप भी मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर मैंने पढ़ा है, मैं जैसे नहीं, आप कहते हैं आप सनातन धर्म से। हाँ सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? हाँ सर, मैं तो कहता ही हूँ। तो हर हिंदू इस पे अमल करना चाहिए कि खुदा एक है और मूर्ति पूजा गलत है। आपका सवाल था कि मैंने कहा सबसे ऊंचे दर्जे पे है अल्लाह, बिल्कुल सही। उसके बाद आता है वालिदैन। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है वो सबसे पहला लफ्ज कहता है मां। क्यों? अल्लाह क्यों नहीं? क्यों मैं बोलूं? क्योंकि अल्लाह को कहने की जरूरत नहीं। मैंने कह चुका हूं, हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में, ईसाई खानदान में, यहूदी खानदान में, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा, मतलब अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के हिसाब से मुताबिक बसर करता है। वो अल्लाह जानता है, अल्लाह को लफ्ज की जरूरत नहीं, आप और मुझे जरूरत है, अल्लाह जानता है, तो अल्लाह को बताने की जरूरत ही नहीं। जब पैदा होता है, दिल धड़कता है, तो अल्लाह जानता है ये मुस्लिम है। हाउ कैन यू से दैट? मैं ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि दिल धड़कता है? तो ऐसा तो दिल तो हम आप सबका मेरा धड़कता जवाब है। सुनेंगे क्या? बीच में मुझे इंटरजेक्ट करेंगे? आपने सवाल पूछा, मैंने इंटरजेक्ट किया? आपने सवाल किया, मैंने इंटरजेक्ट किया? नहीं सर। तो मेरे जवाब को तो खत्म होने दो। अब सवाल ही जवाब ही नहीं खत्म हुआ, आप कैसा जानते? जवाब खत्म हुआ? खत्म हुआ कि नहीं? नहीं सर। नहीं हुआ। तो सर कह रहे, जरा बात तो मानो, खत्म तो होने दो। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो एक सवाल का जवाब भी नहीं दे सकूंगा, दूसरे पे जमाने पड़ेगा मुझे। नहीं ठीक सर, है, आप बोलिए। हाँ, तो आप जरा नहीं। सुनेंगे मेरे जवाब को तो बोल सकूंगा मैं ना। आपका माइक खुला होने का मतलब ना इंटरजेक्ट करे। तो बच्चा जब पैदा होता है, मुझे कैसा पता है? क्योंकि किताब में लिखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है, खुदा कहता है हर बच्चा जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा, इसलिए मुझे पता चला है। आपने कुरान और हदीस में पढ़ी, मैंने पढ़ा हूं। और दिल धड़कता, मैं डॉक्टर हूं, आपने डॉक्टरी की नहीं की। मैं डॉक्टरी क्या मैं जानता हूं। बच्चा जब पैदा होता है सांस लेता है, सांस नहीं लेता, अल्लाह को पता चलता है ये मुस्लिम है, लेकिन इंसान को नहीं पता चलता है। तो मां कहता है तो हमारे इंसान को पता चलता है मां। तो सबसे पहले अल्लाह, फिर मां। तो अल्लाह को पता लगने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, उसका एक्शन ही कहता है कि वो मुस्लिम है। जब बच्चा पैदा होता है, वो सांस लेता है, दिल धड़कता है, वो ही कहता है कि वो मुस्लिम है। बोलने की जरूरत नहीं। जानवर से बात करने के लिए हम बोलेंगे, जानवर नहीं समझेंगे, उनकी जबान अलग होती है, हमारी जबान अलग है। तो बच्चा मां जब कहता है, मम्मी कहता है, अक्सर म से आता है, अक्सर म से आता है। तो ये लफ्ज है, आसान लफ्ज है बोलने के लिए सारे जबानों में, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, मां बोलना आसान है। इसीलिए ये लफ्ज से म से आता है, मां, मम्मी, मदर, अक्सर। तो ये आसान लफ्ज है, इसीलिए वो मां जब लफ्ज सुनती है खुश होती है। अल्लाह उसके पहले ही जानता है, तो अल्लाह सबसे अव्वल है। को दिल धड़कता है, सांस लेते है, अल्लाह को मालूम पड़ जाता है। आपको नहीं पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता। मुझे तो पता लग गया, आपको अब तक पता नहीं चला क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किए। आप मुझे पूछेंगे ये बीमारी की दवा क्या है, मैं बीमार, बुखार है मुझे, तो मैं बोलूं क्रोसिन लो, मेटासिन लो, पैरासिटामोल लो। आपको कैसा पता चला? क्योंकि मैंने मेडिसिन किया। आपने किए? नहीं किए, इसलिए पता है मुझे। तो मैंने किताबें पढ़ा हूं, मजहबी किताबें पढ़ा, इसलिए मुझे पता। आपने पढ़ी है? आप भी पढ़िए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपका सवाल का जवाब दिया, मैं अभी सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। आप सनातन धर्म से, आप मानते खुदा है के? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा क्या मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर लिखा गया है तो मैं मानता हूँ। मैंने इतने हवाले दिया। वो बहन ने सवाल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्या है। मेरी पूरी तकरीर 1 घंटे की, मैंने 1 घंटा तो लिया नहीं, 10 मिनट के अंदर इतने हवाले दिया। सैकड़ों में से कम 25-30 हवाले तो दिया होगा, 25-30 कम से कम, सैकड़ों में से। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर आपको जवाब देने से पहले कहना चाहूंगा कि ये मेरे किताब में लिखा गया है, हमारे धर्म में लिखा गया, तो मैं मानता हूं उसे। बिल्कुल सर। तो वही तो कह रहा हूं मैंने पहले कह चुका हूं, आप हर धार्मिक किताब के तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, कुरान में लिखे सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। जो आपकी किताब और मेरी किताब में यकसा, उसके ऊपर तो अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें कल डिस्कस करेंगे।
آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں، آپ کے وید میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے خدا ایک ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے بت پرستی حرام ہے، میری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے شراب حرام ہے، میری کتاب میں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، میری کتاب میں لکھا ہے، ہم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر آپ مانتے خدا ایک ہے، بت پرستی غلط ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے اس کے پیغام پہ عمل کرو، آپ کرتے؟ کل کی اوتار، آخری اوتار، والد کا نام تھا وشنو یاس عبداللہ، ماتا کا نام تھا سمتی آمنہ، پیدا ہوئے محفوظ جگہ پہ، امن کی جگہ پہ مکہ، وہی ملی غار ہیرا میں، گئے شمال کی طرف نارتھ ورڈ، واپس آ گئے، مکہ سے مدینہ گئے، پھر مکہ آ گئے، ان کے 4 دوست، اتنے سب گہرائی میں دیا ہے، لکھا ہے کہ آپ مانو کہ وہ آخری پیغمبر ہے، اس کے پیغام پہ عمل کرو، آپ عمل کرنا چاہیں گے؟ ہاں، آپ اپنی کتاب کے پیغام پہ عمل نہیں کر سکتے تو اور ریسرچ کیجئے۔ میں چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، آپ کی کتاب میں لکھے آخری اوتار، کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے پیغام پہ عمل کرنا چاہیے، کم از کم آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، وہ زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس میں پڑھیے، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہدایت بن سکیں گی اور آپ نجات پائیں گے۔ ہوپ ڈانس سے کوشچن سر کیا میں آپ کے پاس آ کے لے سکتا ہوں؟ جی وہ آ جائیے بھائی، مائک نمبر 2 میں 2 پہ کوئی بھائی ہوں نان مسلم بھائی تو سوال کر سکتے ہیں۔ جی مائک نمبر 2 پہ کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں تو۔ السلام علیکم، ہم ویسٹ بنگال سے آئے ہوں، میں تو مسلم بننا چاہتا ہوں، پھر بھی میرا گھر پہ تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، تو اس کے لیے مطلب سمجھانے کی، بجھانے کی کوئی طریقہ اگر آپ کے پاس ہے اور ایسا کوئی کتاب ہے تو آپ بنگلہ میں آپ دے سکتے ہیں۔ بھائی صاحب نے فرمایا کہ مسلم بننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں میں سے کچھ کتاب دوں بنگلہ میں جس سے سمجھا جا سکے ان کے خاندان والے کو، برابر؟ سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید، آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیجئے بنگلہ میں جی، اور انشاءاللہ وہ پڑھ کے آپ کے خاندان والوں کو ہدایت ملیں گی۔ اور ایک چیز کہنا، آپ پیس ٹی وی بنگلہ میں دیکھیے، 6 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا پیس ٹی وی انگریزی، 4 سال پہلے پیس ٹی وی اردو، ابھی 8-9 مہینے پہلے شروع کیا پیس ٹی وی بنگلہ۔ آپ کیونکہ ویسٹ بنگال سے، آپ پیس ٹی وی بنگلہ، آپ کے کیبل آپریٹر کو بورڈ لگانے کے لیے پیس ٹی وی بنگلہ دیکھو، انشاءاللہ یہ آپ کے خاندان والوں کے لیے ہدایت کا راہ بن سکتا ہے۔ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی، آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی، مورتی پوجا غلط ہے؟ یس، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں، کوئی بھی دباؤ؟ نہیں، آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں؟ ایک دم، اپنے دل سے، اپنے ذہن کے ساتھ؟ ایک دم، کوئی بھی زبردستی، کچھ نہیں، کوئی بھی دباؤ نہیں؟ نہیں، ماشاءاللہ، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ صرف 5 منٹ باقی ہے، اگر کوئی بھی بھائی اور بہن جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مائکروفون پہ آگے آ سکے، کیونکہ سوال جواب کا وقت بہت کم ہے، 5 منٹ باقی ہے۔ جو بھی غیر مسلم اگر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی، مورتی پوجا غلط ہے، اور مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ مائکروفون پہ آ سکتا ہے اور ایک ساتھ میں ہم شہادت دیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مائک نمبر 2 پہ یہ بھائی صاحب کے علاوہ اور کوئی ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ مائک نمبر 2 پہ اور کوئی بھائی صاحب ہے؟ مائک نمبر 3 پہ، مائک نمبر، ماشاءاللہ، نام کیا ان کا؟ میرا نام بھرت ہے، بھرت ہے، ماشاءاللہ، اور دوسرے کا؟ کائلاش۔ آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں، آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ ہاں، آپ دونوں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں، کوئی بھی دباؤ؟ نہیں، آپ من سے کرنا چاہتے؟ ہاں، ہوش و حواس میں؟ بالکل، ماشاءاللہ، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ مائک نمبر 4 پہ خواتین کے شعبوں سے
خواتین کے شعبے میں سے کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ سوال جواب کا سیشن ابھی سماپت ہو رہا ہے. کوئی بھی بہن اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ وعلیکم السلام. بہن ہم اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ایکچولی میں نے 10 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا، لیکن میں 10 سال سے ایسے ہی چھپ کے چل کے آ رہی ہوں. آپ نے قبول کیا لیکن بہک گئی، آپ پھر سے اسلام کی طرف آنا چاہتی ہے؟ بہک نہیں گئی. میرے پیرنٹس کو میں دعویٰ کر رہی تھی، میرے پیرنٹس مجھے چھپا چھپا کے ہی اسلام چھپانے کے لیے کہہ رہے، لیکن میں آج پورے پبلک کے سامنے ماشاءاللہ 10 سال سے آپ اسلام کے اوپر عمل کرے چھپ کے آپ پبلک کے سامنے کہنا چاہتی ہے کوئی حرج نہیں. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ ہاں آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. کوئی بھی آپ کو زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی بھی دباؤ، کچھ بھی نہیں، مالی دباؤ، معاشی دباؤ، آپ کھلے دل سے کرنا چاہتے ہیں قبول کچھ بھی نہیں. اپنے من کے ساتھ؟ ہاں آپ کر سکتی بہن انشاءاللہ. اس کے مائک نمبر 5 پہ کوئی بھی بہن ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہے، مائک نمبر 4 یا 5 پہ. قبول کرنا چاہتی ہوں. ایک سوال پوچھنا چاہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بعد میں پوچھ سکتی ہے، 2 منٹ میں ہمیں ختم کرنا پڑے گا. آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ نہیں ابھی نہیں، میرے کو ایک سوال پہلا پوچھنا ہے. تو آپ انشاءاللہ ٹھہریے بہن، وقت دیں گا، کل پوچھ سکتے. اور کل اگر سوال کا جواب ملا، آپ اگر خوش ہو جائیں گی تو آپ انشاءاللہ قبول کر سکتی ہے. دوسری کوئی بہن ہے مائک نمبر 4 یا 5 پہ؟ کوئی بھی بہن ہے مائک نمبر 4 یا 5 پہ؟ نہیں. مائک نمبر 1 پہ؟ مائک نمبر 1 پہ. تو مائک نمبر 2 پہ ایک بھائی ہے، مائک نمبر 3 پہ 2 بھائی ہے، اور مائک نمبر 5 پہ ایک بہن ہے. 4 انسان قبول کرنا چاہتی ہے. جو مائک نمبر 4 پہ سوال انشاءاللہ کل پوچھ سکتی ہے. آپ خوش ہوئیں گے سوال انشاءاللہ قبول کر سکتے. میں انشاءاللہ شہادہ ساتھ میں پڑھوں گا اور آپ اس کو دہرا سکتے. اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان بن چکے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے مشکلات حل ہو جائے، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں سفلتا ملے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو جنت نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.